دوستو، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کرنے سے متعلق، صدقات و خیرات کرنے سے متعلق قرآن مبارکہ، قرآن مجید کی آیات مقدسہ کی روشنی میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صدقہ کی کون کون سی صورتیں اپنائی جا سکتی ہیں، صدقات و خیرات کیا بہت بڑی مقدار میں، بہت بڑی اماؤنٹ ہی صدقہ کی جا سکتی ہے، یا کم سے کم درجہ کھجور، اور کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ، آدھی کھجور کا تہائی حصہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ یہ احادیث آپ حضرات کے گوش گزار کی گئیں۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے، صدقات کی کون کون سی شکلیں ہیں جنہیں ہم اپنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلم شریف کی حدیث آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے، جب آدمی اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے، جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا اعمال نامہ، اس کا حساب کتاب وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کی نیکیاں جو فرشتے لکھا کرتے تھے، فوت ہونے کے بعد فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ختم ہے۔ اب اس کی جو برائیاں لکھا کرتے تھے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد وہ رجسٹر بھی اب بند ہے۔ لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد بھی، آدمی تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، فوت ہو گیا، لیکن 3 نیکیاں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب ملتا رہتا ہے، صدقہ ملتا رہتا ہے، وہ نیکیوں کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وہ 3 نیکیاں کون سی ہیں؟ فرمایا اذا مات ابن آدم کی اولاد، انسان جب فوت ہو جائے تو اس کی ساری نامہ اعمال لکھنے کا کام ختم ہے، الا من ثلاث، 3 چیزیں۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، آدمی اگر صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو، صرف صدقہ کے لفظ نہیں، صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی کہ صدقے میں اور صدقہ جاریہ میں کیا فرق ہے، اور کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ تفاصیل عرض کروں گا۔ دوسری نیکی علم ينتفع به، آدمی نے کوئی علم دین، کوئی ہنر سیکھا ہو اور وہ پھر علم آگے لوگوں کو سکھا دیا ہو۔ اب یہ شخص تو فوت ہو گیا ہے، اس نے جتنے لوگوں کو دین کا علم سکھایا ہے، اس نے جتنے لوگوں کو کوئی ہنر سکھا دیا ہے، اب اس علم سے بعد والے لوگ جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس آدمی کو صدقہ، اس کو نیکی ملتی رہے گی۔ ایک صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جو آگے لوگوں تک پہنچایا، نمبر 3 او ولد صالح یدعو لہ، آدمی تو فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد جو اس کی ورثاء، اس کی اولاد، اس کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، ان کی اس نے اتنی اچھی تربیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی، فوت ہونے کے بعد بھی وہ اولاد زندگی بھر نیکیاں کرتی رہی، وہ اولاد اچھی تربیت کی وجہ سے یدعو لہ، اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہی۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے جب تک اس کی نسل نیکی پر گامزن رہے گی، جب تک اس کی اولاد نیکیاں کرتی رہے گی، تب تک اس مرحوم کو اجر ملتا رہے گا۔ اگرچہ خود فوت ہو گیا لیکن اس کو اجر مل رہا ہے۔ ان 3 شکلوں میں ہر ایک تفصیل طلب ہے، یہ تینوں صورتوں کے احکامات بڑے تفاصیل میں ہیں۔ ہم صرف صدقات جاریہ کو لیتے ہیں۔ صدقات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم صدقہ نافلہ، عمومی صدقہ، صدقہ مطلقہ۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ کسی غریب کو کچھ رقم
اس کی مدد کے لیے دے دی، 1000 5000 10,000 روپے اس کی مدد کے لیے دے دیے، اس کو علاج کروا دیا کہ کوئی مریض ہے بیمار ہے اس کا علاج کروا دیا، علاج کی مد میں اس کو کچھ ڈونیشن دے دی، اس کی ہیلپ کر لی، میڈیسن اس کو دلوا دی، یہ صدقہ ہے، صرف صدقہ۔ اسی طرح کوئی بھوکا ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، 2-4 دیگیں لگا کر کھانا غریبوں کو کھلا دیا، یہ صرف صدقہ ہے۔ سخت دھوپ ہے، لوگ جا رہے ہیں ٹریفک میں، کسی نے کہا چلو میٹھا شربت ٹھنڈے پانی کا رکھ دیا، جو آ رہا پی رہا، یہ صدقہ ہے۔ جس نے کھانا کھایا، جس نے پانی پیا، جس نے وہ رقم اپنے علاج میں استعمال کی، اس پر اجر مل گیا، لیکن یہ صرف صدقہ ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ لیکن دوسری شکل ہے صدقہ جاریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صدقات جاریہ پر بہت فوکس کیا کرتے تھے، صدقات جاریہ کی بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے۔ صدقات جاریہ کیا ہے؟ آپ نے کسی جگہ گھر کے باہر ٹھنڈے پانی کی مشین رکھ دی، اب جو گزر رہا ہے وہ اس سے پانی پی رہا ہے، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تب تک صدقہ اجر ملتا رہے گا۔ کسی جگہ ہاسپٹل بن رہا ہے، کسی جگہ مسجد بن رہی ہے، کسی جگہ یتیموں کے لیے کوئی جگہ بن رہی ہے، کسی جگہ قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے تعلیم کے لیے کوئی جگہ، ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے، آپ نے اس میں حصہ ڈال دیا، آپ نے وہ جگہ دلوا دی، ہم نے وہ اس جگہ میں کچھ حصہ ڈال دیا۔ اب یہ جو صدقہ ہے، یہ جو خیر کا کام ہے، یہ صرف صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اس زمین پر جس میں آپ نے حصہ دیا لوگ سجدہ کرتے رہیں گے، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ ہم اس کی مثال اپنی مسجد کی دیکھ لیجئے، یہاں دن بھر 5 نمازوں میں 20 لوگ، جمعے کے نماز میں سینکڑوں لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنی پیشانی رب تعالیٰ کے حضور میں زمین سے ٹکا دیتے ہیں، کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ آخر کوئی تو ہوگا جس نے اس مسجد کے بنانے میں حصہ ڈالا ہوگا، جس نے اس مسجد کے لیے جگہ دی ہوگی۔ اس طرح سینکڑوں مساجد ہیں، ان مساجد کے لیے جس نے اس مساجد میں حصہ ڈالا، جس نے ان مسجدوں کی تعمیر میں حصہ ڈالا، یہ صرف صدقہ نہیں ہے، یہ صرف نیکی نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، ہمیشہ کی نیکی۔ جب تک وہ جگہ قائم ہے، جب تک وہ عمارت قائم ہے، تب تک اجر ملتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات جاریہ پر بہت زور دیا۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، میں ان کے لیے کچھ نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ پر ایک کنواں کھدوا دو۔ انہوں نے کنواں کھدوا دیا۔ اب یہ جو کنواں کھدوایا ہے، بئر، یہ کنواں جب تک کنواں قائم ہے، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، تب تک اجر ملتا رہے گا۔ یہ ایسی نیکی ہے جو صرف نیکی نہیں ہے، جو صرف صدقہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ جاریہ ہے، ہمیشہ کے لیے نیکی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بالکل خطبے کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، فرمایا آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ ان 3 میں سب سے پہلے ذکر فرمایا صدقۃ جاریہ، آدمی فوت ہو گیا اور اس کے صدقات جاریہ، اس کا اجر ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، من بنا للہ مسجدا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت جنت میں خود اپنے ہاتھ سے اس کا محل بنائیں گے۔ یہاں ایک سوال ہے، ہر آدمی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، اتنی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ کسی کالونی میں، کسی ایریے میں مکمل مسجد بنوائے، اس کی پوری جگہ لے، پھر اس کی پوری کنسٹرکشن کے سارے خرچہ جات، ہر آدمی اتنی افورڈ نہیں کر سکتا، مشکل ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے، متوسط طبقے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات، اگر کسی نے مسجد بنائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ دوسری حدیث ہے، اگرچہ اس مسجد کو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بنایا ہو، وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَعَتْ، چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بنائی ہو تو اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائیں گے۔ یہاں ایک سوال ہے، چڑیا کے گھونسلے کے برابر اگر مسجد بنائیں گے تو اس میں کون آدمی کیسے آئے گا، سجدہ کرے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مفہوم محدثین کرام فرماتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ کسی جگہ اتنی چھوٹی سی مسجد بنا دی، مطلب یہ ہے کہ آدمی مکمل مسجد بنانے میں حصہ نہیں ڈال پا رہا، مکمل مسجد نہیں بنا سکتا، تو مسجد بنانے والوں میں اپنا حصہ ڈال دے۔ اگر 1 کروڑ روپے ایک مسجد بنانے میں لگ رہے اور اس نے 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، ان 1000 روپے کی 300 اینٹ آ جائیں گی، 100 اینٹ آ جائے گی، یہ مطلب ہے مسجد بنانے میں حصہ بھی ڈال دیا تو اللہ پاک اس کو جنت میں اپنے ہاتھ سے محل بنائیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ جب خیر کے کاموں میں حصہ ڈالیں، میں اور آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جیسے راشن تقسیم کر دیا جاتا ہے غریبوں میں، یتیموں میں، یہ راشن اس غریب نے کھایا، صدقہ کھانے کی نیکی اجر مل گیا، اب صدقے کا حکم ختم ہو گیا۔ لیکن اگر راشن کی بجائے کسی کو کوئی 1 کنال زمین دے دی جائے گاؤں دیہات میں، کسی غریب کو 1 ایکڑ زمین دلوا دی جائے، اس زمین سے جب تک وہ استعمال کرتا رہے گا تب تک اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے میں اور آپ جب صدقات و خیرات کریں تو ان صدقات و خیرات کو زیادہ اہمیت دیں جن میں ہمیشہ اجر ملتا رہے۔ اسی طرح قرآنی تعلیم ہے، کچھ دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کرام ہیں، کسی صاحب نے کہا یہ مسافر طلباء ہیں، ان کے کتنے طلباء ہیں؟ 200 طالب علم ہیں، چلے جی آج شام کا کھانا 10 دیگوں کا میری طرف سے ہے، یہ صدقہ ہے۔ لیکن صدقات جاریہ کیا ہے؟ انہوں نے کھانا کھایا، اجر مل گیا، صدقے کا حکم ختم ہو گیا۔ صدقات جاریہ یہ ہے کہ کہیں دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کرام کے لیے ڈیسک دے دیے جن پر رکھ کر وہ قرآن پڑھیں گے۔ اب جب تک وہ ڈیسک استعمال ہو رہے ہیں، جب تک وہ تپائیاں استعمال ہو رہی ہیں، یا قرآن، مصحف کا لفظ تو حدیث شریف میں موجود ہے، قرآن پاک ہدیے میں دے دیا، جب تک اس قرآن پاک سے حافظ قرآن طلباء دیکھ کر حفظ کرتے رہیں گے، ایک طالب علم نے وہ قرآن پاک پڑھا اور 2 سال میں اس سے حفظ کر لیا، زندگی بھر یہ تلاوت کرے گا، مساجد میں، تراویح میں، جس نے قرآن پاک دیا تھا اس کا اجر شامل ہے۔ صدقات جاریہ، ایک دینی تعلیم ہے، ادارہ ہے، وہاں پر ایک کلاس کا فنڈ پوچھ لیا، ایک کلاس کتنے میں بن رہی ہے، اس ایک کلاس جس کے اندر ایک قرآن پاک کی مکمل کلاس لگے اس کے لیے ڈونیشن دے دی۔ ہاسپٹلز ہیں، ہاسپٹلز کے اندر ایک یہ ہے مریض کے علاج میں پیسے دے دیے، ایک یہ ہے ہاسپٹل کے کنسٹرکشن میں حصہ ڈال دیا، جب تک اس ہاسپٹلز میں علاج ہوتا رہے گا تب تک اجر ملتا رہے گا۔ صدقات جاریہ، اس کا میں اور آپ مزاج بنائیں۔ صدقات جاریہ کو عربی زبان میں وقف کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں وقف کی تمام تفاصیل عرض کروں گا، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ صدقات جاریہ کی یہ شکلیں، مساجد بنا دی، صدقات جاریہ کی شکلیں اپنے گھر کے باہر ٹھنڈے پانی کی مشین رکھ دی، صدقات جاریہ کہیں غریب علاقے میں پانی کا نلکا لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، صدقات جاریہ ہاسپٹلز کی تعمیر میں حصہ ڈال دیا، صدقات جاریہ قرآن، علوم قرآن، دینی مدارس کی تعمیرات میں حصہ ڈال دیا، اسی طرح مساجد کے بنانے میں حصہ ڈال دیا، یہ صدقات جاریہ ہیں۔ جب تک ان میں نیکیاں ہوتی رہیں گی تب تک اجر ملتا رہے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی۔ اب میں یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، جس طرح نیکی اپنے لیے کرتے ہیں اسی طرح نیکی میں اور آپ کچھ رقم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین کے لیے،
اس کا ثواب مرحوم کسی بھی شخص کے لیے پہنچانا چاہیں تو کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ تو یقیناً ہے۔ یہ مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نیکی ہم نے کی اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا یہ ثواب پہنچ جاتا ہے؟ اس سے متعلق عرض کر رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے، انہوں نے کسی معاملے میں کوئی وصیت نہیں کی تو میں ان کی طرف سے نیکی اتصدق عنہ، میں ان کی طرف سے نیکی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا قال نعم، فرمایا نیکی کرو، اس کا ثواب آپ کے والد کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح ہم صدقات جاریہ میں دوسروں تک ثواب پہنچانے کے لیے نیکی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کا ایک باغ تھا بیرحا، بہت یعنی اس میں بہت پھل لگتے تھے، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کا پانی انتہائی میٹھا تھا۔ قرآن پاک پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آدمی اپنا وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو مال آدمی کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے راہ میں جب تک خرچ نہ کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری تمام جائیدادوں میں، گھر اور زمینوں کے اندر بیرحا کا جو باغ ہے وہ میرا سب سے قیمتی اور سب سے پسندیدہ میری جائیداد ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا، آپ نے فرمایا بخ 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 بخ، واہ 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 سعد، اللہ نے تمہاری یہ نیکی قبول کر لی۔ تو آدمی خیرات صدقات میں وہ چیز دوسرے کو دے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ہذہ لأم سعد، یہ جو باغ ہے یہ حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ اس باغ کا اجر میں اپنے والدہ کے لیے دیتا ہوں، اس باغ سے جب تک لوگ اس کا پھل کھائیں گے، جب تک غریب لوگ اسے استعمال کریں گے، میری والدہ کو اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری والدہ کی روح نکل رہی تھی، وہ فوت ہو رہی تھی، میں ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور زندہ رہتی تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا کہتی۔ مجھے ان کی زبان ہلتی محسوس ہو رہی تھی، ان کے اشاروں سے یوں انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ میری والدہ کو اگر اجل تھوڑا سا اور وقت دیتی، تھوڑی سی اور زندگی ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتی، اب تو وہ فوت ہو چکی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ فَهَلْ لَهَا اجر، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں گا تو انہیں اجر ملے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، اگر تم ان کی طرف سے صدقہ کرو گے تو انہیں اجر ملے گا۔ صدقات و خیرات سے متعلق بہت سے فضائل گزشتہ خطبے میں عرض کیے گئے، باقی تفاصیل احادیث میں تلاش کرتا رہا، کچھ فضائل آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ صدقات و خیرات ان کے کیا فضائل ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اگرچہ خرچ کرنا ایک پانی کا گلاس کا صدقہ کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی صدقہ کیوں نہ ہو، ایک سوٹ کسی کو دے دیا، ان صدقات سے فوائد کیا ہیں؟ حدیث شریف میں ان صدقۃ السر، آدمی جو چپکے سے صدقہ کرتا ہے، تطفئ غضب الرب، یہ اللہ کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے۔ خاموشی سے صدقہ کرنا اللہ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا انسان چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، انسان گناہ کے گاہے بگاہے آنکھ سے گناہ ہو گیا، ہاتھ سے گناہ ہو گیا، زبان سے کسی کو سخت بات کہہ دی، یہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ کرنا آدمی کے گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے، کما تطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک تیسری فضیلت فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حشر کے میدان میں جب حساب کتاب کا دن ہوگا، آپ حضرات کو معلوم ہے قرآن پاک کی واضح آیت ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ ایک دن، اس دن سخت ترین گرمی، سورج بالکل سر پہ آیا ہوگا، اس سخت ترین گرمی میں
اس سخت ترین انتظار میں ہر آدمی اپنے حساب کتاب کے انتظار میں ہوگا۔ فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، ہر آدمی اس دن اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا۔ جو آدمی دنیا میں صدقات و خیرات کرتا تھا، یہ صدقہ حشر کے میدان میں، ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا، ابھی تو جنت جہنم کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، 50,000 سال کے اس دن میں ہر آدمی کا صدقہ بادل بن کر اس کے سر پر سایہ کرے گا۔ بخاری شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں یظلہم اللہ، جن کو اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی ایسا ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، وہ آدمی جو چپکے سے زندگی میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ چپکے سے صدقہ کرنا یہ حشر کے میدان میں میرے اور آپ کے لیے سایہ کا ذریعہ ہے۔ ایک تیسری حدیث میں صدقہ کی فضائل سے متعلق چوتھی فضیلت، یہ جو صدقات و خیرات کرتے ہیں جہاں ان کے بے شمار فضائل ہیں، ایک اہم ترین فضیلت فائدہ یہ ہے آدمی جسمانی بیماریوں سے، بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے داووا مرضاکم بالصدقہ، مرضى مریضوں کو، بیماروں کو کہتے ہیں۔ فرمایا جس طرح اپنے بیماروں کا علاج ڈاکٹر حضرات کے پاس جا کر کرتے ہو وہ بھی سنت ہے، علاج ڈاکٹر حضرات کے پاس جانا اور ان سے علاج معالجہ، جس طرح وہ علاج کرانا سنت ہے، اسی طرح اپنے علاج میں صدقے کو بھی شامل کر لو، صدقات و خیرات کر کے بھی اپنے ذات کا، اپنے جسم کا علاج کیا کرو۔ بہت سی بیماریاں اللہ رب العزت صدقات کی وجہ سے ان بیماریوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک تابعی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کا واقعہ منقول ہے۔ ایک صاحب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ میرے ایک عزیز ہے اور ان کو 7 سال ہو گئے، مسلسل 7 سال سے ان کی ران میں ایک زخم بنا ہوا ہے اور اس زخم سے پیپ نکلتی ہے، کبھی خون نکلتا ہے۔ 7 سالوں میں مسلسل علاج کرا رہا، کہیں فائدہ نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کیا مسلسل پیپ نکل رہی ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ایسا کرو، اس سے کہو کہ کہیں ایسی جگہ جہاں پر پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہو، وہاں پر ان یبیع ہناک عین، وہاں پر پانی کا انتظام کر دو۔ جب وہ پانی کا انتظام کرے گا ادھر سے پانی نکلے گا غربا کے لیے، غربا کی رحمت کی شکل میں، اللہ پاک اس کے خون اور پیپ کو ختم فرما دیں گے۔ فبرئ، بخاری شریف میں اللہ پاک نے اس کو صحت دے دی اس عمل سے۔ صدقات و خیرات جسمانی بیماریوں سے، وہ بیماری جس کا کوئی علاج نہیں، ان بیماریوں سے اللہ پاک نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں فضیلت صدقات و خیرات کی، ایک صاحب آئے یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، مجھے ترس نہیں آتا کسی پر، دل بہت سخت ہے، کوئی دعا بتا دیجئے جس سے میرے دل نرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اردت تلین قلبک، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا دل نرم ہو، فاطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ صدقہ کرنا انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ وامسح علی رأس الیتیم، کبھی کبھی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کرو، یہ بھی انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ صدقات و خیرات دلوں کی نرمی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک صدقات کی فضیلت، ایک اہم ترین فضیلت، آدمی یہ سمجھتا ہے جو مال میرے پاس ہے، میرے گھر میں ہے، یا جو مال میں مرنے کے بعد اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، یہ میرا مال ہے، یہ ہر آدمی میں اور آپ یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آدمی کا مال کسے شمار کرتے ہیں؟ کون سا مال ہے؟ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک بکری ہدیے میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا گھر میں عائشہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ وہ بکری کہاں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب تو غریبوں میں تقسیم کر دیا، صرف اس کی 2 رانیں بچی ہیں۔ سارا بکری کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا، صرف ہمارے پاس 2 رانیں بچ گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو سارا تقسیم کر دیا وہی باقی رہا، یہ 2 رانیں یہ باقی نہیں رہی، جو سارا تقسیم کر دیا وہی باقی رہا سوائے ان 2 رانوں کے۔ یہ 2 رانیں ہم استعمال کریں گے، جو غریبوں نے کھا لیا، جو ہم نے دے دیے، یہی باقی ہے۔
اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی خیرات و صدقات لوگوں کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ میرا مال چلا گیا، نہیں، فَلِأَنفُسِكُمْ، یہی تمہارا مال ہے، اور جو مال میں بچا کے چلا گیا وہ میرا نہیں، وہ تو ورثاء کا مال ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کا مال وہ ہے جو میں زندگی بھر اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا رہا۔ ایک سوال ہے، سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ افضل ترین صدقہ، بہترین خیرات کی شکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ جب انت صحیح شحیح تخشى الفقر، جب آدمی تندرست ہو، آدمی صحت مند ہو، اور آدمی کو فقر و فاقہ ہر چیز کا خوف ہو، مال کی محبت ہو، اس حالت میں صدقہ کرنا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے بنسبت اس صدقے کے جو آدمی موت کا وقت ہے، مرنے والا ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، آخری عمر ہے، اس حالت میں کہے کہ فلان لکذا لفلان کذا، فلانے کو اتنا مال دے دینا، فلانے کو اتنا مال دے دینا، فلانے کے لیے اتنا خیرات کر دینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب جب خود مال سے پتہ ہے میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اب لوگوں کے لیے وصیت کرنا یہ نہیں ہے افضل ترین صدقہ۔ افضل ترین صدقہ یہ آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو، اپنی صحت کے زمانے میں صدقہ یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اسی طرح بعض حضرات نظر و نیاز منت مان لیتے ہیں، میرا بیٹا درست ہو گیا تو میں فلاں خیرات کا کام کروں گا۔ خاص طور پر خواتین میں نظر کا کنسیپٹ بہت زیادہ، منتیں مان لیتے ہیں، فلاں میرا کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ پہ بکرا۔ یہ جو منتیں ہیں اس کے بارے میں مشکات شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات، ایک تو منت نظر و نیاز اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، لیکن دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جو کنجوس آدمی ہوتا ہے، بخیل جو ہوتا ہے، اس کا مال نظر و نیاز کی شکل میں اس کے ہاتھ سے نکلواتے ہیں۔ جو آدمی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اس چیز پہ آسرا نہیں کرتا کہ میرا پہلے فلاں کام ہوگا تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، وہ اس انتظار میں نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی فضائل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس آدمی کے برابر قرار دیا ہے جو حافظ قرآن ہو اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نوافل میں قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ میں اور آپ اسے کتنا بڑا درجہ دیں گے کہ یہ حافظ ہے اور ساری رات قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو بہت فضیلت والا سمجھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ساری رات کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنے والا تہجد میں یہ افضل ترین درجہ رکھتا ہے، اسی طرح وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں مسلسل صدقات و خیرات کرتا رہتا ہے، اس کا بھی درجہ اسی کی طرح ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر التجار، اکثر تاجر حضرات بیٹھے ہیں، فرمایا تاجر حضرات کو آپ نے فرمایا اے تاجر لوگو، تم لوگ تجارت کے اندر کبھی جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہو، کبھی تجارت کے اندر ایسی بات کر دیتے ہو جو نہیں کرنی چاہیے، فشوبوہ بالصدقہ، تجارت کے اندر تھوڑا بہت صدقہ کرتے رہا کرو، اس کی وجہ سے جو تجارت کے دوران جھوٹ وغیرہ بول دیا جاتا ہے یہ صدقہ ان کی معافی کا ذریعہ ہے۔ دعا فرمائے الہ العالمین ہم سب کو اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی، خصوصاً صدقات جاریہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔